قدرت پر مت ڈالیں کہ قدرت آپ کو بیمار کرتی ہے. سارا نظام قدرت ہمیں صحت مند کرنے کے لیے اور بیماری ہماری وجہ سے ہے, ہمارے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے, ہمارے غلط کھانے, غلط سونے اور غلط رہنے کی وجہ سے ہے. فرید ایک دن, بابا فرید ہمارے اس خطے کا درویش, اپنے مریدین, یہ کوئی ایسا ویسا کوئی پیر نہیں تھا یہ فرید, یہ فلی انلائٹن جس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی, وہ انسان تھا. تو بیٹھا ہوا ہے تو سامنے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بات چیت بتا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے اندر, کیونکہ وہ خوشی آ گئی ہے نا, اندر وہ نور آ گیا, اندر وہ لذت آ گئی ہے, تو بڑا مزے میں ہے. تو ایک بندہ آتا ہے, کہتا ہے بابا جی تسی تے ہر وقت ہنسدے رہندے ہو, خوش ہو, یو آر لیونگ این ہیپی لائف, اور ہم ہے کہ دکھوں کے پہاڑ کے نیچے دبے جا رہے ہیں, پریشانیاں, دکھ, مصیبتیں. تو ہمیں بھی کوئی فارمولہ بتائیں ہم کیسے ہیپی ہو جائیں. تو بابا جی نے کہا اچھا تو بھی بیٹھ جا. وہ بھی بیٹھ گیا. فقیروں کے انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے. تو تھوڑی دیر کے بعد بابا جی اٹھے اپنی جگہ سے, تو سامنے اس طرح کا ایک درخت تھا, اس درخت کو انہوں نے ایسے زور سے پکڑ لیا اور شور مچانا شروع کر دیا, بچاؤ بچاؤ مجھے چھڑاؤ. تو وہ بندہ جس نے یہ سوال کیا تھا, وہ اور باقی لوگ سارے کہتے ہیں بابا جی آپ پاگل ہو گئے, درخت وہ آپ نے خود پکڑا ہوا ہے, جفا تو آپ مارے ہے, تے رولا پاندے پہ بچاؤ بچاؤ چھڑاؤ چھڑاؤ, آپ نے پکڑا ہوا ہے, آپ چھوڑ دیں. تو فرید کہتا ہے یہی بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ دکھوں کو, بیماریوں کو اور پریشانیوں کو آپ نے پکڑا ہے, چھوڑ دو. اچھا یہ بات مجھے تب سمجھ میں ٹھیک طرح آئی جب میں نے میڈیٹیشن کی پراپر. مجھے پتا چلا کہ انسان اینی ٹائم اپنی ڈپریشن کو, اپنے دکھ کو, اپنی بیماریوں کو چھوڑ سکتا ہے دوستو, چھوڑ سکتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے انسان کی؟ آئین نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, وہ چینج کو قبول نہیں کرتا, اس کو ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. چینج ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. آئیں تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیشن کریں, صرف 5 منٹ کے لیے. ناؤ ریلیکس یور باڈی. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. میرا سر بھی بدل جائے, یہ جو سر زندگی بھر جس سر کو لے کے میں چل رہا ہوں, یہ سر میرا نیا ہو جائے, فریش ہو جائے, تر و تازہ ہو جائے. اس میں جو برین ہے وہ سپر برین بن جائے. آج آپ کی یہ پروگرامنگ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری آنکھیں تر و تازہ ہو جائیں. میرے برین پر, میرے سر پر, میرے ماتھے, میری آنکھوں پر جو بھی زمانے کی دھول, زندگی بھر جو میں سفر کر کے آیا ہوں, آج یہاں پر پہنچا ہوں, اس کے ایفیکٹس ہیں میری لائف کے اوپر. یہ دھول, یہ مٹی, یہ ایفیکٹس سارے مجھے صاف کرنے ہیں. مجھے اپنے چہرے کے مسلز, اپنے چہرے کے تناؤ کو دور کرنا ہے. ہر بیماری, ہر دکھ ریورسیبل ہے دوستو. کہیں دنیا کے اندر آپ کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی. ہر دکھ, ہر بیماری ریورسیبل ہے, ریورسیبل ہے. میں پھر کہوں گا, کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ بات, کیونکہ پڑھی لکھی بات لوگ کرتے ہیں, کتابوں کی بات, پروفیسروں اور ڈاکٹروں کی بات. یہاں پر کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہوتی, یہاں پر بات ہوتی ہے تجربے کی. تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ہر دکھ, ہر بیماری ریورسیبل ہے. آپ کے سر پہ تناؤ آ گیا, ڈونٹ وری. آپ کی گردن کے مسلز ہارڈ ہو گئے, تھوڑی سی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم پریشان نہیں ہوتے. کندھے فریز ہو گئے تو کیا ہوا؟ اگر میں مغرب سے مشرق کی طرف 10 کلومیٹر چل کے جا سکتا ہوں تو میں واپس بھی 10 کلومیٹر جا سکتا ہوں. لیکن انسان کا گیئر ایسا آگے کی طرف لگا ہوا ہے, وہ رک ہی نہیں پا رہا, وہ ریورس گیئر لگ ہی نہیں پا رہا, وہ آٹو فنکشن پہ آ گیا ہے. پوری دنیا کا انسان آٹو فنکشن پہ
وہ بھاگ رہا ہے, وہ رک نہیں پا رہا. ہم یہاں پر رکنے کے لیے آتے ہیں. اب ہم ٹھہر رہے ہیں, رک رہے ہیں. میرے کندھے ایزی ہو رہے ہیں, میرا سر ایزی ہو رہا ہے, میرا سینہ ریلیکس ہو رہا ہے. بہت ہو گیا بھاگ دوڑ, بہت ہو گیا زمانے کے تناؤ اور ایفیکٹس جو باڈی پہ آپ نے لے لیے. اب ذرا رک جائیں. میرا سینہ بھی ایزی ہو رہا ہے, میرے کندھے ریلیکس ہو رہے ہیں, میری اپر بیک اور لوئر بیک نرم ہو رہی ہے. میں ایزی کر رہا ہوں. جب انسان آگے کی طرف بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ فریز ہو رہا ہوتا ہے. ڈسٹ, حالات و واقعات کے ایفیکٹس اس کے کندھوں, اس کے دل, اس کے پھیپھڑوں, اس کے دماغ, اس کے باڈی کے ایک ایک حصے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ناؤ میں ٹھہر گیا ہوں, اور جو ایفیکٹس میری باڈی پہ آئے تھے اب وہ ڈیزالو ہو رہے ہیں. آپ رک جائیں, ریورس گیئر اپنے آپ لگ جائے گا. And now I am relaxing my chest. میرا دل بھی نرم ہو رہا ہے, میرے پھیپھڑے بھی, میرا پیٹ, میرے کڈنیز. ایزی کریں, پیٹ پہ جائیں. یہ آپ کا پیٹ ہے, یہ آپ کا پیٹ ہے. میں کسی دوسرے کے پیٹ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی دوسرے کے پیٹ کو ریلیکس کرنا ہے. یار ذرا سوچیں تو صحیح, قدرت نے یہ پیٹ آپ کو دیا ہے, یہ ہاتھ آپ کے ہیں, یہ آئیز آپ کی ہیں, لیکن یہ آئیز, یہ دل, یہ پھیپھڑے, یہ آٹو فنکشن پہ آ گئے ہیں. ان تک آپ اپنی اپروچ کھو چکے ہو, ان تک آپ کمانڈ پہنچا ہی نہیں پا رہے. یہی تو المیہ ہے انسان کا. آپ اپنے انگ تک اپنی کمانڈ کو لے کے جا سکتے ہو. میرے کڈنیز ریلیکس ہو رہے ہیں, میرا ڈائجیشن کا سسٹم ایزی ہو رہا ہے, میرا سارا ریپروڈکٹیو سسٹم ریلیکس ہو رہا ہے. بہت کھچاؤ اور تناؤ, بہت کھینچا ہے آپ نے اپنے وجود کو اندر کی طرف. اب باہر کی طرف میں ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں. میری لیگز, میرے تھائز, میرے نیز, کافز, پاؤں ایزی ہو رہے ہیں. رکیں, ٹھہریں. جسم تو آپ کا ٹھہرا ہی ہوا ہے یہاں پر. میں آپ کو آپ کی سوچوں, آپ کے تھاٹس کو ٹھہرنے کا کہہ رہا ہوں. ویری گڈ. میرا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک نرم ہو رہا ہے, نرم ہو رہا ہے. اس زمین کا ہر انسان, ہر مخلوق, جانور, پیڑ پودے, سب ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. یعنی اس کائنات کی ہر چیز, چاند, سورج, تارے, ایک خاص ڈائریکشن, ایک خاص چکر کے اندر گھوم رہا ہے. اے انسان, صرف آپ ہو جو اس چکر سے باہر نکل سکتے ہو. کوئی نہیں نکل سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. کوئی گائے, کوئی بھینس, کوئی پیڑ, کوئی پودا, اس کو بھاگنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, وہ جانور ہے, اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے رکنا, ٹھہرنا. اس کی چابی دی ہوئی ہے, وہ آٹو فنکشن پہ ہے. لیکن آپ انسان ہو, آپ کو رکنے پہ اختیار ہے. لیکن اگر آپ بھی انہی کی طرح بھاگ دوڑ کے اندر رہے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق؟ نہیں. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات نہیں. میں اس تقدیر کے چکر سے نکل آؤں گا. And now I am relaxing my body. میرے شولڈر ایزی ہو رہے ہیں. میرا سر ایزی ہو رہا ہے. سارا وجود میرا ریلیکس ہو رہا ہے. برڈنز, پریشرز سب ریلیز ہو رہے ہیں. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں, میرے اندر ایسا ہو رہا ہے, تو میں آپ سے سپونٹینیس اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں.
میں چھوڑ رہا ہوں. ویسے ہی جیسے بابا فرید نے بات سمجھائی کہ بھئی آپ نے خود پکڑا ہے اپنے تناؤ کو. اگر یہ میرے کندھے فریز ہیں، اگر میرا سر بھاری ہے تو کسی کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے. بٹ ناؤ میں اپنے کندھوں کو بھی ریلیکس کر رہا ہوں، سینے کو بھی، دل کو بھی، پھیپھڑوں کو بھی. ایزی 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 ہوا جا سکتا ہے. وداؤٹ اینی میڈیسن ریلیکس ہوا جا سکتا ہے. ہیپی اور ہیلدی اسٹیٹ آف مائنڈ میں جیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. تو پھر کیوں نہ جیا جائے. اوکے جی، سب لوگ لمبا اور گہرا سانس لیں. ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. دونوں ہاتھوں کو لاک لگائیے. نو اسٹریچ یور باڈی اپ. یہ دیکھیں اوپر، اپنے ہاتھوں کو نیچے سے دیکھیے. یہ جوا تھوڑا اسٹریچ کیجئے. اسٹریچ ہو جوا. ہاتھ آپ کو نظر آنے چاہیے. رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہو جائیں گے. یہ دیکھیے. یس. واپس. ناؤ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہو جائیں گے. یہ دیکھیے. یس. اور یس. اور ٹرن ہو جائیں. واپس. ہاتھ اوپر ہے. اچھا، سمپل سی بات ہے. یہ دیکھیے، جسٹ الائن یور باڈی. پوسچر اپنا ٹھیک کریں. بیماری اپنے آپ ختم ہو جائے گی وجود سے. اگر آپ کا وجود ایسے جکڑا پڑا ہے، یہ جسم اوپر نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب ہے باڈی فریز ہے، باڈی کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، باڈی الائن نہیں ہے. سمپل. گریجولی آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس پوسچر میں لے کر آئیں. ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے لگ سکتے ہیں. نو ایشو. اگین جی، بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. گہرا سانس ذرا بھر کے باڈی کے اندر سانس کو گہرا لیں اور باڈی کو بھریں سانس سے. بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. اٹھا پیٹ پھولنا چاہیے. پیٹ پھولنا چاہیے. اتنا گہرا سانس لیں. ساری زندگی خوراک سے ہی جسم کو آپ نے پیٹ کو بھرا ہے. آج سانس سے بھر کے دیکھیں. اگین بریتھ ان، تھوڑا پیٹ باہر کی طرف پش کریں. بریتھ آؤٹ. اوکے، رائٹ سائڈ پہ بینڈ کریں گے. یہ دیکھیں سجے پاسے. دونوں ہاتھوں کو دیکھیے اندر سے. تھوڑا مسکرائیں گی. یس. اوکے، واپس. اگین بریتھ ان، لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا بینڈ کریں اور دیکھیے نیچے سے ہاتھوں کو. اینڈ واپس. دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں. اچھا، یہ سمپل سی ایکسرسائز ہے، لیکن آپ کو صرف 10 بار کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. دونوں ہاتھ یہاں. ورٹیگو، چکر نہیں آئیں گے، جوان رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے. لیٹس اسٹارٹ. 1 2، بریدنگ کے ساتھ. 3 4 5 6 7 8 9 10. نو دوسری طرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. واو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کتنی کمال بات ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر اپنی ذمہ داری لے، اپنی تباہی اور بربادی کی، اپنی ڈپریشن اور اپنی بیماری کی، اپنے تنزل کی ذمہ داری لے لے. ہاں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہے اپنے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اور یاد رکھیے، اللہ کا فضل اور کرم ان لوگوں کو نہیں ملتا جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. انہی لوگوں کو اللہ کا فضل ملتا ہے جو فضل کی تلاش میں نکلتے ہیں. ہم خدا کے فضل اور کرم کی تلاش میں صبح کو یہاں پر آئے ہیں.
वतरहमना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को सेहत और तंदुरुस्ती से, अमन से, सलामती से भर दे। जितने भी आज इस क्लास में साथी आए हैं, सब की ज़िंदगी अमन, प्यार और मोहब्बत से भरे। सब के घरों के अंदर खैर व बरकत हो। हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो। ये पूरी दुनिया हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया हमारा घर है, ये ज़मीन हमारा घर है। पूरी दुनिया के अंदर अमन, सलामती और खुशहाली हो। हमने आज से 15 साल पहले शमशाद साहब के साथ योगा स्टार्ट किया था। उस वक्त उम्र थी 55 साल। आज माशाल्लाह 70 साल की उम्र में हम 40 साल वाले बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।